فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ سورج گرہن والے دن کیا کرنا چاہیے اور اس کی نماز کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیے، سورج گرہن والے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اور ہمیں اس وقت کے اندر سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت نماز ادا کرنا چاہیے۔ سورج گرہن کے وقت بجماعت نماز ادا کی جائے تو زیادہ افضل ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس دن آپ کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو سورج گرہن لگا، تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے اور جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، بس جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ دوسری روایت جو ہمیں ملتی ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور یقینی بات یہ ہے کہ یہ دونوں کسی شخص کی موت پر گرہن نہیں ہوتے، چنانچہ جب بھی تم ان میں سے کسی کو گرہن لگتا ہوا دیکھو تو اتنی لمبی نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہاں تک کہ تم اپنی معتدل حالت میں آ جاؤ۔ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک بار سورج گرہن ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھے کہ کہیں قیامت نہ آ گئی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور خوب لمبے قیام اور رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھائی۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی اتنی لمبی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارسال کردہ یہ نشانیاں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نمایاں نہیں ہوتیں، البتہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، چنانچہ اگر تم اس قسم کی کوئی نشانی نظر آئے تو فوری طور پر ذکر الہی، دعا اور استغفار میں مگن ہو جاؤ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج گرہن کے وقت ہمیں نماز ادا کرنا چاہیے، دعا استغفار میں مگن ہو جانا چاہیے۔ اب سورج گرہن کی نماز کس طرح ادا کی جائے، اس مسئلے میں ائمہ کے درمیان ہمیں اختلاف ملتا ہے۔ احناف کے نزدیک سورج گرہن کی نماز بالکل اسی طرح ادا کی جائے گی جس طرح عام نماز ادا کی جاتی ہے، جس طرح ہم فجر کی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح سے سورج گرہن کی نماز ادا کی جائے گی۔ لیکن احناف کے علاوہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور تمام سلفی ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس نماز کے اندر اور عام نماز کے اندر فرق پایا جاتا ہے، اور وہ اس کے طریقے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اس کی نماز میں 2 رکوع کیے جائیں گے۔ جو احناف طریقہ بتاتے ہیں وہ ایک عام حالت کی نماز ہے، جو جمہور ائمہ طریقہ بتاتے ہیں وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان تکبیر تحریمہ کہے، پھر دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد اعوذ پڑھے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کو ملائے اور بہت لمبی قرات کرے، پھر وہ لمبا رکوع کرے، پھر رکوع سے سر اٹھائے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہے، پھر دوبارہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کو ملا کر لمبی قرات کرے، اور یہ جو قرات ہوگی یہ قرات پہلی بار جو قرات کری تھی اس کے مقابلے میں کم ہوگی، پھر دوسری بار رکوع کرے لیکن یہ رکوع پہلے رکوع کے مقابلے میں چھوٹا ہوگا، پھر رکوع سے سر اٹھائے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہے، پھر کافی دیر
کھڑا رہے، پھر 2 لمبے لمبے سجدے کرے، پھر اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان وہ کافی دیر تک بیٹھے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل اسی طرح سے وہ دوسری رکعت ادا کرے جس طرح اس نے پہلی رکعت ادا کی تھی، یعنی جیسے پہلی رکعت میں اس نے 2 رکوع کیے تھے اسی طرح سے وہ دوسری رکعت میں بھی 2 رکوع کرے گا، لیکن یہ رکعت پہلی جو رکعت تھی اس کے مقابلے میں کم ہوگی، یعنی اس کی قرأت اور اس کے رکوع جو ہوں گے وہ پہلی رکعت کے مقابلے میں کم ہوں گے۔ اس کے بعد پھر وہ تشہد میں بیٹھے اور پھر آخر میں وہ سلام پھیر دے۔ یہ طریقہ جمہور ائمہ کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ اپنی روایت پیش کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چلے گئے اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور پھر لمبی قرأت فرمائی، پھر آپ نے تکبیر کہہ کر لمبا رکوع کیا، پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا اور کھڑے رہے، سجدہ نہیں کیا، پھر آپ نے دوبارہ لمبی قرأت فرمائی لیکن یہ پہلی قرأت کے مقابلے میں کم تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تکبیر کہتے ہوئے لمبا رکوع کیا، تاہم یہ پہلے رکوع سے کم لمبا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا، پھر آپ سجدے میں چلے گئے، پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح سے اسی انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور پھر اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز میں 4 رکوع اور 4 سجدے فرمائے۔ تو اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے جمہور ائمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ سورج گرہن کی نماز کا طریقہ جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ زیادہ صحیح ہے۔ تو ائمہ کا کہنا ہے کہ اگر وہ سورج گرہن کی نماز گھر میں ادا کر رہا ہے تو اسی طرح سے اسی انداز سے 4 رکوع کے ساتھ وہ ادا کرے گا، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو بھی اسی طرح سے ادا کی جائے گی۔ لیکن احناف کے ائمہ کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ عام نمازوں کی طرح ہی ادا کیا جائے گا، اگر وہ گھر میں پڑھ رہا ہے تو بھی اور باہر پڑھ رہا ہے تو بھی، اور اس وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔